السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محترم بھائیوں، آپ پروگرام میں تشریف رکھیں، جاتے ہوئے بعد میں آپ کو یہ کاپیاں مل جائیں گی جن کا تذکرہ میرے بھائی نے کیا ہے۔ اور یوں پروگرام کے اندر شور مناسب نہیں ہے، میری التماس یہ کاپیاں تقسیم کرنے والے بھائیوں سے ہے کہ وہ روک لیں۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من استطاع ان يموت بالمدینۃ فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها۔ رواہ جامع ترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محترم صدر مجلس عبدالرشید چٹھا صاحب اور زعمائے اہل حدیث، آج کا یہ پروگرام فضائل صحابہ کے عنوان سے انعقاد کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ اسٹیج اس در نایاب کا قائم کردہ ہے جس کا نام علامہ احسان لائی ظہیر تھا رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، تلاوت کردہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان مومنوں کا تذکرہ کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ تحقیق اللہ رب العزت راضی ہو گئے ان مومنوں سے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دلوں کے ایمان کو جان لیا اور ان کو قریب فتح کی خوشخبری سنا دی۔ یوں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب، ان کی شان، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر حج بیت اللہ کرنے والے صحابہ کی تعداد
1,44,000 ہے۔ ممکن نہیں ہے کوئی بھی عالم دین اس مختصر نشست کے اندر ان سب کا احاطہ کر سکے، ان کے فضائل و مناقب، ان کی سیرت۔ لیکن چلیے کسی نہ کسی ایک کا انتخاب کر کے چند باتیں ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں۔ اللہ اکبر! محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کے حقیقی کو لبیک کہہ گئے تھے۔ میرے بھائیوں، آج میں چاہوں گا اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر دوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرض پر لیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک نوجوان صحابی انصاری آئے، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ کٹا ہوا تھا، موت و حیات کی کشمکش میں پڑے ہوئے تھے۔ فطری سی بات، پیٹ کٹا ہوا ہے، زخموں کی تکلیف ہے۔ اس صحابی رسول نے امیر المومنین کو دیکھا، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ نوجوان کہتا ہے، امیر المومنین آج پریشان کس لیے ہو؟ آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، آپ نے اسلام قبول کیا۔ ہم کھل کر اللہ کی عبادت بیت اللہ میں جا کر کرنے لگے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عرض پرداز ہوئے، اللہ کے رسول، ہم تو آج کے بعد دار ارقم میں چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے گھر بیت اللہ میں جائیں گے۔ پیارے پیغمبر نے 2 صفیں بنائی، 20 مسلمانوں کی ایک صف، 20 مسلمانوں کی دوسری صف۔ ایک کے سامنے سیدنا عمر فاروق ننگی تلوار اٹھا کے چلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مکہ والو، تم میں سے کسی نے بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم چھوڑنا ہو، دنیا سے جانے کی جلدی ہو، اور ماں کو روتے دھوتے چھوڑنا چاہتا ہو، آؤ آج ہمارا راستہ روک کر دیکھ لو۔ یوں بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر اللہ کی عبادت ہونے لگے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگلی بات یہ انصاری نوجوان کہتا ہے، امیر المومنین آپ کو اللہ نے خلافت دے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ خلافت کا حق ادا کیا تھا؟ اللہ کی قسم، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جب خلافت عطا فرمائی تو کیفیت یہ تھے کہ ایک ایک اپنی حکومت کے اندر ایک ایک فرد پر، ایک ایک بے بس، ایک ایک بے کس، ایک ایک لاچار پہ ان کی نظر ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، ایک روز امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ النبی کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک عورت ملے، عرض پرداز ہوئے، امیر المومنین مجھے ڈر ہے
کہ میرے بچے بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے، ان کو بجو کھا جائے گا۔ اس کا اشارہ اس درندے کی طرف تھا۔ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو قبرستانوں کے اندر ایک چھوٹا سا درندہ گھومتا رہتا ہے جس کو بجو کہا جاتا ہے اردو کے اندر۔ اگر اسے موقع ملے قبر سے مردہ نکال کے کھا جاتا ہے۔ اس کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ امیر المومنین، میرے بچے بھوک سے بلک بلک کے مر جائیں گے، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین کو اس عورت نے تعارف کروایا، کہتی میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر! امیر المومنین تڑپ کر رہ گئے، گھر کی طرف بھاگے، توانا اونٹ لیا، مضبوط اونٹ لیا، اس پہ کچھ سامان رکھا، گلہ رکھا، کپڑے رکھے اور پیسوں کی ایک تھیلی اٹھائی، لا کر اس عورت کو دیتے ہوئے کہا لے جاؤ، یہ ختم ہونے سے پہلے پھر پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے اس عورت کو بہت دے دیا۔ فرمانے لگے لوگوں تمہیں تمہاری ماں روئے، کہتے ہو میں نے زیادہ دے دیا۔ سنو مجھے آج وہ دن یاد ہے جب اس کے بھائی نے، اس کے باپ نے کافروں کے فلاں قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور تب تک محاصرہ ختم نہیں کیا جب تک اس علاقے کو اسلامی قلمرو میں شامل نہیں کر دیا۔ وہ غنیمتیں لا رہے تھے، ہم بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ آج میں نے غازی کی بیوہ بیٹی کو دے دیا تو کہتے ہو زیادہ دے دیا۔ ایک ایک نبی کے حدیث پہ عمل پیرا ہونے والا یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت یہ تھے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، علماء کا جمع غفیر، علماء کی ایک پوری جماعت الحمدللہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، تم میں سے کوئی اس کو پائے تو اپنے لیے اس سے دعا کروائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر یہ کیمپوں کے اندر، فوجی کیمپوں میں بندے دوڑاتے، اللہ اکبر، پتا کرتے اویس آئے۔ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، مجاہدین کا قافلہ جب یمن سے آتا تو بندے دوڑاتے، پتا کرو کوئی اویس آیا؟ نہیں امیر المومنین، کوئی اویس نامی آدمی اس قافلے میں نہیں ہے۔ مجاہدین کا قافلہ آگے گزر جاتا، ایک قافلے کے اندر اویس نامی آدمی آیا، امیر المومنین کو پتا چلا، جھٹ سے خود کیمپ کے اندر تشریف لے گئے۔ پتا چلا اویس نامی ایک شخص آیا ہے، تعارف کرنے لگے، آپ کا نام کیا ہے؟ امیر المومنین مجھے اویس کہتے ہیں، آپ عامر کے بیٹے ہو؟ ہاں امیر المومنین میرے باپ کا نام عامر ہے۔ آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ امیر المومنین مراد قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ امیر المومنین کرن کا باسی ہوں، کرن کا رہنے والا ہوں۔ آپ کو کوڑ کی بیماری تھی؟ ہاں امیر المومنین میں کوڑ کا مریض تھا، ٹھیک ہو چکے ہو؟ ایک درہم یا دینار کے برابر آپ کے جسم پر نشان موجود ہے؟ ہاں امیر المومنین ایسا ہی ہے کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ ہاں امیر المومنین میری والدہ زندہ ہے، آپ ان کی خدمت میں لگے رہے؟ ہاں امیر المومنین میری والدہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر امیر المومنین فرمانے لگے اویس اپنے بھائی عمر کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اویس تم میں سے کسی کو ملے اپنے لیے دعا کروانا، وہ نیک آدمی ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایک حدیث پہ، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے والے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائی
بھائیوں، یہاں پہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، امیر المومنین نے اویس سے تعارف کیا، دعا ہو گئی، پوچھا اویس کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے امیر المومنین میں کوفہ اور بصرہ کی چھاؤنیوں میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا میں وہاں کے گورنر کے نام ایک خط لکھ دوں؟ آپ کو سہولتیں مل جائیں گے، اچھا گھر مل جائے گا۔ نہیں امیر المومنین، مجھے مسکینوں میں رہنا پسند ہے۔ اللہ اکبر! وہاں سے جب کوئی بندہ آتا، امیر المومنین پوچھتے کیا اویس کو ملے تھے، کس حال میں تھے؟ ہاں امیر المومنین، وہ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کے بچے ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے باسی تھے۔ اللہ کی قسم، اولیاء وہ ہوتے ہیں جو آڑے وقت میں کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہونے والے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے۔ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں اولیاء ان کو قرار دیتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماتے تمہیں کیا ہوا؟ تم ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے لڑائی جہاد کی تال کے لیے، جو پکار پکار کر کہتے ہیں اللہ یہاں کے رہنے والے یہودی، عیسائی، یہاں کے رہنے والے ہندو ظالم ہیں، ہمیں ان سے نجات دے، یا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج جو ان ظالموں کے ہاتھ توڑ سکے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا۔ بعض لوگ یہ حضرت اویس کرنی کا نام بڑا لیتے ہیں، ان کی بڑی کرامات بیان کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بڑی کرامات کے تذکرے کرتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ نے جب کابل فتح کیا، کابل کی فتح کے ہراول دستے کے ذمہ دار حسن بصری تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھتا گیا، محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو محمد بن قاسم کے ہراول دستے کے ذمہ دار کہمس تھے حسن بصری کے بیٹے۔ اللہ اکبر! اولیاء وہ ہوتے ہیں جو آڑے وقت میں، مشکل وقت میں اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پہ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے صحابی کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے اس مختصر نشست کے اندر رکھے جائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر! پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اسلام قبول کیا اور پھر کہتا اللہ کے رسول اب مجھے کوئی ذمہ داری دیجئے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تنخواہ پہ کوئی نوکری مل جائے، بچوں کا گزارا چل جائے، نہیں بلکہ فی سبیل اللہ اسلام کی کوئی خدمت مانگ رہا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ کھڑے ہیں، ان اونٹوں کو جنگلوں میں لے جاؤ، ان کو چراؤ، کھلاؤ پلاؤ۔ اونٹوں کو لے گیا، کئی ماہ تک کھلاتا پلاتا رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بعد خیبر کی جنگ لڑے اور خیبر فتح ہوا۔ اللہ کے نبی نے غنیمتیں تقسیم کی اور سب کو حصہ دیا، کچھ سامان نکال کر رکھ دیا، ایک امین کو دے دیا، کہا وہ اونٹ چرانے والا واپس آئے تو یہ اس کو دے دینا۔ اب جس امین کے پاس یہ امانت پڑے تھے اس نے وہ سامان اٹھایا اور جب یہ اونٹ چرانے والا
کئی ماہ کے بعد واپس آیا، اٹھا کر اس کو دے دیا، پوچھتا یہ کیا ہے؟ اس نے وضاحت کی اللہ کے نبی نے آپ کے بعد ایک مارکا لڑا، اس مارکے میں اللہ نے غنیمت دے، آپ کا حصہ ہے۔ اس نے سامان اٹھایا، اللہ کے نبی کے پاس گیا، جا کر عرض پرداز ہوا، کہتا اللہ کے رسول میں نے اسلام اس لیے قبول نہ کیا تھا مجھے دنیا کا مال ملے۔ او بیگم کوٹیو ذرا متوجہ ہوں آپ، کہتا میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا مجھے دنیا کا مال ملے، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کسی روز مارکے کے میدان میں لڑتے ہوئے کوئی تیر آئے اور میری شارگ پھاڑ کر گزر جائے، میں شہادت پا کر اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بنا لیا جاؤں۔ ہاں یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز احد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں، احد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کے ساتھ سیدنا ابو بکر بھی ہیں، پیارے پیغمبر کے ساتھ سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ پہ ہے، احد نے ہلنا تھرانا کانپنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کائنات اپنی امت کے مستقبل کے فاتحین کو شہادت کی خوشخبریاں دے رہے تھے۔ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ فتوحات کو ان کے دور خلافت پہ تقسیم کیا جائے تو یومیہ کے حساب سے مورخین نے لکھا 80 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا ہے، 80 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا ہے۔ 12,000 ان کے دور خلافت میں نئی مسجدیں تعمیر ہوئیں، 12,000 یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے دور خلافت میں اس دور کا امریکہ ایران سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا، اللہ کے دین کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو بیگم کوٹیو، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، اللہ کام ان سے لیا کرتا ہے جن کے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف ہوا کرتے ہیں، صاف ہوا کرتے ہیں۔ مسند احمد کے حاشیہ پر یہ روایت موجود ہے، کنز العمال میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو تھوڑی دیر میں مسجد میں آنے والا ہے، اس کو دیکھ لو۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اگلے روز اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، پھر حضرت سعد آئے، تیسرے روز فرمایا، پھر سعد آئے۔ 3 دن جب حضرت سعد آتے رہے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے میں نے اپنی چادر اپنے کندھے پہ رکھی اور میں سعد کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئے میں نے جا کے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا سعد ابو جان سے میری انبن سی ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر رہنے کا موقع دیجئے، اپنے پاس ٹھہرا لیجئے۔ حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں رہنے کا موقع دے دیا۔ کہتے 3 دن تک ان کے گھر میں رہا، ان کی راتیں بھی دیکھتا رہا، ان کے دن بھی دیکھتا رہا، ان کی صبح بھی دیکھی، ان کی شامیں بھی دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا، لیکن مجھے کوئی بات
ایسی سمجھ نہ آئی کہ جو ان میں ہو ہم میں نہ ہو. کہتے 3 دن کے بعد میں نے کہا ساتھ میں نے اللہ کے نبی سے 3 بار تیرے بارے میں یہ سنا ہے تو جنتی ہے، بتلا عمل کیا کرتا ہے؟ جو اعمال تجھ میں نے دیکھے ہیں وہ سارے ہم بھی کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ان کو سلیکٹ کرنے لگے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے بھی ہیں چھپاتے بھی ہیں، لیکن پھر جب انہوں نے اصرار کیا فرمانے لگے میں رات کو اس وقت تک آرام نہیں کرتا، چارپائی پہ نہیں لیٹتا جب تک میں مسلمانوں کے لیے اپنا دل صاف نہیں کر لیتا، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. آئے اللہ کے نبی صاحب نے یہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ یہی تو اس کا عمل ہے جس بنیاد پہ اللہ نے اسے جنتی قرار دیا ہے. اللہ کی قسم صحابہ کے سینے آپس میں اتنے صاف اور سنو پھر اس دور کا امریکہ گرانے والا نبی کا یہ ماموں سعد ہے، سعد جس کا سینہ اپنوں کے لیے یوں صاف تھا. اللہ کی قسم اللہ اکبر. آئیے گا آج کا امریکہ بھی اہل حدیثوں تم نے گرانا ہے، تم نے گرانا انشاءاللہ، اس لیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ناجائز کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے، ناجائز کوئی وطن عزیز پاکستان میں دھماکہ کیا جائے، وہاں بھی دھماکہ کر دو یہاں بھی کر دو، اور بچنا ان مفتیوں سے بچ جانا. اللہ کے لیے کسی مفتی کے کہنے پر کہیں اپنی دنیا آخرت برباد مت کر بیٹھنا. آج جہاد اور اس فساد میں فرق کرو. وطن عزیز پاکستان اس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں، اور پھر جہاں جہاد کے اللہ نے راستے کھولے ہوں آؤ پھر آج وہاں پہ چلیں، ان کافروں کے خلاف لڑیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ابن عساکر کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ دیکھا. عتبہ بن غزوان صحابی رسول لڑتے لڑتے افریقہ کے صحراؤں تک پہنچے، صحراؤں کو کراس کر کے افریقہ کے گھنے جنگلوں تک پہنچے. وہاں پہ پرفضا مقام دیکھا، اپنے ساتھیوں کو مجاہدوں کو جمع کیا، فرمانے لگے ساتھیوں میرا دل چاہتا ہے یہ جگہ مرکز خلافت سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں ایک شہر اور چونی آباد کی جائے. تو ساتھیوں نے کہا امیر لشکر اس جنگل میں بڑے بڑے شیر، ہاتھی، چیتے، اژدہے، سانپ، ان کا کیا کرو گے؟ عتبہ بن غزوان نے فجر کی نماز پڑھی، گھوڑا پکڑا، بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر جنگل کی جانب منہ کر کے ایک آواز بلند کی، کہا جنگل کے درندوں، شیروں، ہاتھیوں، جنگل کے حشرات الارض سانپوں، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے ہیں، اس جگہ کی ان کو ضرورت ہے. مورخ لکھتا ہے 3 روز آواز لگاتے رہے، تیسرے روز شیر اپنے بچے اٹھا کر جنگل خالی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، سانپ اپنے بچے منہ میں ڈال کر جنگل خالی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے لیے. اللہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی قسم جھنڈے گاڑ دیے اور پھر گاڑتے ہی چلے گئے. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا، 1,44,000 صحابہ ہم رکاب تھے. آج بعض روایات کے مطابق 8,000 صحابہ کی قبریں ہیں. مدینہ النبی کے اندر
کہاں گئے سارے کے سارے؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 84 سال کی عمر میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے قسطنطنیہ پہنچے، وہی شہادت کی موت نے حا لیا۔ آج قسطنطنیہ کی دیوار کے سائے تلے اللہ کی رحمتوں میں لیٹے ہوئے ہیں نبی کا ماننے والا احنف بن قیس، جس نے 32 ہجری کے اندر سارے افغانستان پہ فتح کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کیا تھا۔ آج اس کی قبر افغانستان صوبہ بدخشاں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کا ماننے والا خالد ابن ولید لڑتے لڑتے ہومس سوریا میں پہنچا، وہیں پہ موت نے حا لیا، وہیں اللہ کی رحمتوں میں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے یہ صحابہ گھروں سے نکلے جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاں جہاں موت نے حا لیا وہی وہی اللہ کی رحمتوں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پورا ایران فتح کر کے اللہ کے دین کے جھنڈے لہرا کر اعلان فتح کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیشین گوئی پوری کی تھے، جس کا ابتدائی حصہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب العلم اور کتاب الجہاد میں نقل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے ہجرت کے 7ویں سال دنیا کفر کے حکمرانوں کے نام مراسلات لکھے، خطوط لکھے، وقت کے ایران، کسرا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، اس دور کے امریکی صدر فرعون کے نام ایک خط لکھ دیا۔ اتنا بدبخت اللہ کے نبی کا خط اس نے پاؤں میں ڈالا، مسلے لگا، آپ نے بد دعا کے، اللہ جیسے اس نے تیرے نبی کا خط پھاڑا ہے تو اس کی حکومت کو پھاڑ ڈال۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، میں ابھی اپنی بات کو سمجھ دیتا ہوں شیخ، آپ پریشان نہ ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کے، یہاں تک کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگلی بات جو کہنے چلا ہوں، علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی موت پر کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کے، اللہ اتنا سیکھتا ہوا، ایک اپنے گورنر کو آواز دے، گورنر کھڑا ہوا، یہ سر کیا حکم ہے؟ کہتا مدینے میں نعوذ باللہ میرا ایک گستاخ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب جناب پولیس کا دستہ چل پڑا، اللہ یہ پیارے پیغمبر کو جا کر ملے۔ اللہ کے نبی کہاں دبنے والے تھے، یہ بیچارے تو ایک ٹیلی فون کال پہ لیٹ گئے۔ آپ نے بڑے تحمل سے بات سنے، ساتھ ہی کہنے لگے آپ کو گرفتار کر کے کسرا ایران کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تمہیں آج تھکاوٹ ہے، آرام کرو، کل اس موضوع پہ بات ہوگی۔ کل ہی پھر آگے پکڑا اور کہنے لگے آج ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی نے آج بھی تحمل سے بات سنی، آج وہ بات کہہ دے جو جبرائیل امین پیارے پیغمبر کو بتلا کر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارا بادشاہ کسرا ایران بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اگلی بات تمہیں دیتا ہوں وہ بھی لے جاؤ، بتلا دو آگ کے پجاریوں، مجوسیوں، ایرانیوں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے وہاں وہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا دین لے کر میرے صحابہ آئیں گے، تم روک نہیں پاؤ گے۔ حضرت سعد نے سارا ایران فتح کیا، حکومت یہ ایران کا دارالحکومت مدین فتح ہوا۔ وہاں پہ علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا کہ ایک تخت ملا سونے چاندی کا بنا ہوا، 90 گز لمبا، 10 گز چوڑا۔ اس تخت پہ کھڑے ہو کر یہ فتح کا دن جمعے کا دن تھا، حضرت سعد نے کھڑے ہو کر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا اور یہ آیات پڑھی، کم ترکو من جنات و عیون،
وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ۔ یہ آیات پڑھی فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ اور کمزور قوم کے مالک اور وارث بننے کا واقعہ حضرت سعد نے قاصرہ ایران نے جہاں 2500 سال بیٹھ کر حکومتیں کی تھے اس تخت پہ کھڑے ہو کر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے یہ آیات پڑھی، آؤ میرے بھائیوں آج کے یہ فرعون پھر سے ڈوب جائیں گے۔ آج صحابہ کی سیرت و سنت کو اپناؤ، صحابہ کے کردار کو اپناؤ، قربانیوں کے لیے میدانوں کا رخ کرو، ان فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم اپنے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں امریکہ 1 سے 1.5 سال میں یہاں افغانستان سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بھاگنے کے بعد وطن عزیز پاکستان میں امن ہو جائے گا۔ رہی بات اس ہندوستان کے، پھر رہیں گے اس خطے میں ہم اور ہندوستان۔ آج ڈیم دھڑا دھڑ یہ ہندوستان ہمارے دریاؤں پہ بنا کر بند کر رہا ہے، ڈیم بنائے گا ہندوستان، استعمال ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی 2 جماعتیں جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا اور جہاد ہند شروع ہوا تو پھر لڑوں گا، شہید ہو گیا تو افضل الشہداء کہلاؤں گا، زندہ رہا تو پھر افضل غازی بن جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔